بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ایک درویش آدمی ملے۔ اس درویش نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمایا، صلاح الدین، مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر جنگل کے بیچ میں ایک ملک آباد ہے۔ اس ملک پر نامی بادشاہ حکومت کرتا ہے، اور اس بادشاہ کی سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ شیر خوار بچوں کو ذبح کر کے ان کے جسم سے نکلنے والے خون کا مشروب بنا کر پیتا ہے، اور اسے ظالم کو روکا نہ گیا تو وہ اپنی سلطنت میں کسی بھی شیر خوار بچے کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کا ایک حکیم ہے جو اس کو خون سے مشروب بنا کر دیتا ہے، لہٰذا تم اس ملک کے اندر اکیلے جاؤ اور جا کر اس بادشاہ کو روکو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوف سے آنکھیں کھل گئیں۔ ایک بادشاہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شیر خوار بچے کے خون کا ہر روز مشروب پیتا ہو؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ لیکن درویش آدمی کے حکم پر جب کئی ماہ سفر کے بعد جب سلطان صلاح الدین اس ملک کے اندر پہنچے تو سلطان نے سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب بنانی ہوگی جس سے میں اس بادشاہ کو یا تو اس کام سے روک سکوں یا پھر اس کا خاتمہ کر سکوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک حکیم کا بھیس بدلا اور اپنے ہاتھ میں چند جڑی بوٹیاں لیں اور بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا، اور جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچے تو اچانک سلطان نے یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ایک ملک آباد تھا جس کا نام اندریاس تھا۔ وہ ملک بہت قدیم تھا اور وہ ملک بہت بڑے گھنے جنگلوں کے درمیان میں آباد تھا۔ بہت سی روایت میں ملتا ہے اس ملک کا رقبہ تقریباً 50,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا۔ اس ملک کے اندر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ہوزون بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ بڑا ہی ظالم، جابر اور غلیظ انسان تھا۔ اس کی سلطنت کے لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوفزدہ تھے اور اس کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ بہت سی روایات سے ملتا ہے کہ اس ملک کے اندر اپنے بادشاہ سے تنگ آ کر اس کی رعایا میں سے آدھے لوگوں نے خودکشی کر لی، لیکن پھر بھی اس بادشاہ کو خوف نہ آیا اور اس نے اپنے ظلم کو اسی طرح جاری رکھا۔ اور اس بادشاہ کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور تھا کہ وہ بڑا ہی فضول خرچ اور اس کو عربی نسل کے گھوڑے کا جگر پسند تھا، اور کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں کئی گھوڑے ذبح کروا کے ان کا جگر نکال کر کچا کھا جاتا تھا۔ اس کو اپنے وزیر اور مشیر بڑا روکتے کہ حضور آپ اتنا ظلم نہ کریں، چھوٹے سے جگر کے ٹکڑے کے لیے آپ اتنے اعلیٰ قسم کے گھوڑے کو ذبح کروا دیتے ہیں اور باقی کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ یہ ظلم نہ کریں۔ لیکن وہ بادشاہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے ظلم کی داستانیں تاریخ میں لکھی جا رہی تھیں۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ جنگل میں اپنے شاہی حکیم کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا تو اس نے اپنے حکیم سے فرمائش کر دی کہ حکیم مجھے کوئی ایسا لذیذ اور مزے کا مشروب بنا کر دو جو مشروب آج تک کسی بادشاہ یا سلطان نے نہ پیا ہو، اور وہ ایسا مشروب ہو جس کو پی کر لطف آ جائے۔ وہ شاہی حکیم بھی بادشاہ کی طرح بہت چلاک اور ظالم تھا اور بادشاہ کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس ظالم بادشاہ کو کس طرح کا مشروب پسند ہے۔ اس نے کہا حضور میں آپ کو مشروب بنا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس مشروب کو بنانے کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ دنیا کی کون سی چیز کی تمہیں ضرورت ہے جو تمہیں مشروب بنانے کے لیے درکار ہو، بتاؤ ابھی اور اسی وقت وہ چیز تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ حضور جو میں مشروب بنانا چاہتا ہوں اس میں شیر خوار بچے کا خون شامل ہونا چاہیے، تب بھی وہ اس مشروب کے اندر وہ لطف آئے گا، ورنہ اس کے بغیر وہ مشروب نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ تھوڑی دیر تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر اس کے دماغ کے اندر شیطان نے دوڑ لگائی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس گاؤں کے اندر جو بھی تمہیں شیر خوار بچہ نظر آئے اس کو اٹھا لاؤ۔ سپاہی اسی وقت دوڑتے گئے اور اپنے ظالم بادشاہ کے حکم پر ایک عورت سے اس کا شیر خوار بچہ چھین کر لائے۔ جب اس کی ماں نے اپنے بچے کو لے جانے سے منع کیا تو سپاہیوں نے اسے بھی زخمی کر کے وہیں پھینک دیا اور بچہ اٹھا کر لائے۔ شاہی حکیم نے اس بچے کو ذبح کیا اور اس کے جسم سے نکلنے والے خون مشروب میں شامل کیا، اور تھوڑی دیر بعد مشروب تیار ہو گیا، اور اس حکیم نے مشروب کے اندر کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ملا دیں جس سے وہ مشروب پینے کے بعد اس بادشاہ کو ذہنی طور پر سکون مل گیا۔ جیسے اس نے وہ بادشاہ کو مشروب دیا، بادشاہ پی کر حیران و پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے آج تک اس طرح کا مشروب نہیں پیا تھا۔ وہ حکیم بادشاہ کی فطرت کو جانتا تھا۔ اب اگلا دن ہوا تو پھر اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے پھر سے وہ مشروب بنا کر دو، تو حکیم نے کہا کہ حضور پھر کسی شیر خوار بچے کی ضرورت ہوگی۔ سپاہی گئے اور پھر ایک بچہ اٹھا کر لائے۔ اس ظالم حکیم نے بچے کو ذبح کیا۔ بادشاہ اپنے آنکھوں کے سامنے اس بچے کو ذبح ہوتا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس حکیم نے وہ مشروب تیار کیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ وہ بادشاہ اس حکیم سے بڑا خوش ہو گیا، لیکن جب اس بات کی خبر اس کے سلطنت میں پھیلی کہ ہمارے بادشاہ شیر خوار بچوں کو ذبح کروا کے ان کا خون پی رہا ہے تو لوگوں کے اندر ہلچل مچ گئی۔ لوگ خوف سے کانپنے لگے۔
کہ اسی طرح اگر بادشاہ کرتا رہا تو اس کی سلطنت میں کوئی بھی شیر خوار بچہ نہیں بچے گا۔ حتیٰ کہ جب لوگوں نے اپنے بادشاہ کے اس کام کے بارے میں سنا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر زمین بوس ہو گئے، تو کوئی جنگلوں میں چھپ گیا تو کوئی نظر بند ہو گئے۔ لیکن اس بادشاہ کے ظالم سپاہی ہر روز جاتے اور کسی نہ کسی بچے کو اٹھا کر لاتے، اور وہ ظالم حکیم مشروب تیار کرتا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا۔ وہ ظالم بادشاہ بھی حکیم سے خوش ہو کر اس کو سونے کے سکوں سے بھرے صندوق میں نام میں دے دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح وہ ظالم بادشاہ ہر روز ایک شیر خوار بچے کے خون سے بنا ہوا مشروب پیتا، اور اس ظالم بادشاہ کے لیے وہ مشروب دنیا کا سب سے زیادہ لذیذ اور قیمتی مشروب تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اوزون بادشاہ کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی، اور اس بیماری نے اس بادشاہ کو بہت ہی تکلیف میں ڈال دیا۔ مصری اور یورپی اور دیگر عیسائی حکیم بھی اس بیماری کو اپنی اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں، لیکن بیماری کا کوئی نام تو خاص نہیں تھا۔ لیکن اس کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ اس بیماری میں اس بادشاہ کے آدھے سر میں اتنا شدید درد ہوتا کہ وہ تڑپنے لگ جاتا۔ جب اسے وہ درد برداشت نہ ہوتا تو وہ دیواروں پر ٹکرے مارتا اور پورے محل کو اکٹھا کر لیتا۔ اس بادشاہ نے اپنے شاہی حکیم کو کہا کہ تیرے پاس دنیا کی ہر بیماری کا حل اور علاج ہے، تو کیا اس بیماری کا علاج نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور، میں نے اپنی زندگی میں بڑی خطرناک بیماریاں دیکھیں جس کا علاج ممکن نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے ان کا بھی علاج کر دیا۔ لیکن حضور، یہ بیماری کوئی عجیب و غریب بیماری ہے جس کا علاج میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا کہ اپنی سلطنت کے اندر جتنے بھی ماہر حکیم ہیں ان کو بلاؤ اور بھاری انعام کا لالچ دو اور کہو کہ وہ میرا علاج کریں۔ شاہی حکیم کے حکم پر پوری سلطنت کے اندر سپاہی پھیل گئے اور خبر پھیلانے لگے کہ ہمارے بادشاہ کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی ہے، جو بھی بادشاہ سلامت کا علاج کرے گا اس کو اس کے وزن کے برابر ہیرے جواہرات سے تول دیا جائے گا۔ شاہی حکیم نے دیکھا کہ بادشاہ اس بیماری کی وجہ سے تڑپتا رہتا ہے، لیکن شاہی حکیم چاہتے ہوئے بھی بادشاہ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن کوئی بھی حکیم، جتنے بھی حکیم آئے، سارے ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بادشاہ کی اس بیماری کا پوری سلطنت کے اندر پھیل گیا کہ ہمارے بادشاہ کو بہت ہی عجیب و غریب بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ تڑپتا رہتا ہے۔ تو اس بادشاہ کی سلطنت میں رہنے والی رایا نے کہا کہ جس بادشاہ نے اتنے ظلم کیے، جو شیر خوار بچوں کا خون پیتا ہو، اس بادشاہ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے نیند کی حالت میں خواب دیکھا۔ خواب میں ایک درویش آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے نمودار ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، صلاح الدین ایوبی، تم یہاں آرام سے سو رہے ہو اور فلاں سلطنت کے اندر ظالم بادشاہ شیر خوار بچوں کا خون پی رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب کی حالت میں درویش سے پوچھا، حضور آپ بتائیے اصل ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے فرمایا، صلاح الدین، مصر سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ملک کے اندر ہوزون بادشاہ حکومت کرتا ہے، اور ہوزون بادشاہ بہت بڑا ظالم اور جہبل انسان ہے۔ اس کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے اندر شیر خوار بچوں کے خون سے مشروب بنا کر پیتا ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے اس نے کئی بچوں کو قتل کر ڈالا، اور اگر اس کو روکا نہ گیا تھا تو قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں دہشت سے کھل گئیں۔ سلطان نے نیند سے اٹھ کر بیدار ہو گئے، بستر پر بیٹھے سلطان صلاح الدین ایوبی کانپ رہے تھے۔ آپ کا محافظ آپ کے پاس آیا اور پوچھا، حضور کیا ہوا؟ وہ محافظ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سلطان کو کبھی اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں سلطان کو کبھی اتنا پریشان حالت میں نہیں دیکھا، لیکن اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی کی پریشانی نے مجھے بھی پریشانی میں ڈال دیا۔ لیکن میں سلطان سے پوچھتا رہا کہ آخر آپ نے خواب کے اندر کیا دیکھا، آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ سلطان کو اس کے قریبی محافظ نے ٹھنڈا گلاس پانی کا پیش کیا۔ سلطان نے 2 گھونٹ پانی کے بھرے، نماز فجر ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد علی بن سفیان کو اپنے کمرے کے خاص کے اندر بلایا۔ لیکن علی بن سفیان جب کمرے کے اندر آیا تو سلطان کے چہرے پر غصہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین کا دایاں بازو تھا، وہ دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی کسی پریشانی میں ہیں۔ اس نے سلطان سے کہا کہ حضور کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر علی بن سفیان کو کہا کہ علی، میرے لیے خاص قسم کا گھوڑا اور قیمتی سامان تیار کر دو، میں ایک لمبے سفر پر جانے والا ہوں، واپس آ کر بتاؤں گا کہاں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر علی بن سفیان بھی حیران کہ آج سے پہلے ہمارے سلطان جہاں بھی جاتے مجھے خاص طور پر ضرور بتا کر جاتے، لیکن اس بار سلطان کہاں جا رہے ہیں مجھے بھی بتانا گوارا نہیں سمجھا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا۔ علی بن سفیان نے سلطان کے حکم پر ایک عربی نسل کا گھوڑا تیار کروایا، لمبے سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان گھوڑے کی زین میں رکھوایا
اور سلطان صلاح الدین اس سلطنت کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ساری مشکلوں کو کاٹتے ہوئے جب اپنی منزل مقام پر پہنچے تو اگلا منظر دیکھ کے سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب سلطان اس ملک کی سرحد پر پہنچے تو دیکھا کہ ہر آدمی کے چہرے پر غم و غصہ اور پریشانی تھی، اور کوئی بھی آدمی اس سلطنت کے اندر خوشحال نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اچانک سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو دوڑتا ہوا ہجوم کے اندر آیا، اور اس نے اس ہجوم میں موجود لوگوں کو کچھ ایسے باتیں بتائے جیسے اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہو، اور وہ بات بتاتے ہی ہجوم میں کھڑے جتنے بھی لوگ تھے وہ خوش ہو گئے اور ان کے چہرے پر خوشیاں عیاں تھیں۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ سلطان اس ہجوم کے اندر ایک عام مسافر بن کر پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے لوگوں، چند لمحے میں پہلے دیکھا کہ سارے لوگ پریشان تھے، لیکن جیسے ہی اس آدمی نے آپ کو کچھ آ کر بتایا تو آپ سب کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو سارے لوگ کہنے لگے، اے مسافر، تم نہیں جانتے، لگتا ہے تم ہمارے ملک کے اندر مسافر بن کے آئے ہو، تم نہیں جانتے کہ ہمارا بادشاہ بہت بڑا ظالم اور جابر انسان ہے، وہ شیر خوار بچوں کا خون پیتا ہے۔ لیکن ایسا اس آدمی نے آ کر بتایا کہ اس ظالم بادشاہ کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی ہے جس سے وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا ہے، اور جب اس کی بیماری کی خبر ہمیں لگی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ایک ظالم کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عام حکیم کا بھیس بدلا، اپنے سر پر کٹورا لیا اور چند جڑی بوٹیاں اپنے تھیلے میں ڈالیں اور اس بادشاہ کے محل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 2 دن کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ایک حکیم کے بھیس میں، ایک معالج کے بھیس میں اس بادشاہ کے دروازے پر پہنچے اور محل کے دروازے پر موجود سنتری کو کہا کہ تمہارے بادشاہ کو جو بیماری لاحق ہے اس کا میں علاج بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سنتری بڑا خوش ہوا کہ ہمارے بادشاہ کا معالج مل گیا، اور فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے بادشاہ کے سامنے لے گیا۔ سلطان نے اس بادشاہ کو کہا کہ میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی بھی انعام نہیں چاہیے، لیکن تھوڑا علاج مشکل ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا علاج کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے اوپر ایک شیطان کا سایہ ہے، اور اس شیطان کا سایہ صرف ایک ہی طریقے سے نکل سکتا ہے کہ اگر تجھے کوئی بیماری ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی علاج طریقے سے نکل آتا، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ تیرے اوپر ایک شیطان نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے حکیم بتاؤ، جو بھی کرنا ہوا وہ کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بادشاہ تم اپنی سلطنت سے ایک شیر خوار بچہ اٹھوا کر لاؤ اور اس کا جگر نکال کر اس سے ہی تمہارا علاج ہوگا۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں ہر روز ایک شیر خوار بچے کا خون پیتا ہوں، آپ بتائیے ابھی ایک بچہ اٹھا کر میرے سپاہی لے آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیونکہ آپ پر ایک شیطان کا سایہ ہے لہٰذا آپ جس بھی بچے کے ماں باپ کے شیر خوار کو اٹھا کر لائیں گے اس کے لیے شرط ہے کہ اس شیر خوار بچے کے ماں باپ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور خود آ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا جگر نکال کر مجھے دیں، تب ہی میں آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا، کون ایسا ماں باپ ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا جگر چیر کر علاج کے لیے بادشاہ کو دے گا؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، بادشاہ صرف یہی ایک راستہ بچا ہے۔ اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تو اس نے اپنے وزیر، اپنے کارندے، اپنے سپاہی اپنے سلطنت کے اندر دوڑائے اور کہا، کوئی ایسا ماں باپ تلاش کر کے لاؤ جس کے پاس ایک شیر خوار بچہ ہو اور وہ چاہے جتنی بھی دولت لے لیں لیکن اس کے بدلے میں میرا یہ کام کر دیں۔ سارے سپاہی، سارے کارندے گئے لیکن ان کو کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں ملا جو اپنی مرضی سے اپنے بچے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اتنے میں ایک سپاہی نے کہا کہ حضور، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کی ساری زندگی غربت میں گزری، حتیٰ کہ اس کی غربت نے اسے تنگ کر دیا۔ اس نے اپنے بیوی اور اپنے بچے کو کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی لیکن پھر وہ رک گیا۔ اگر اس کو یہ پیشکش کی جائے تو وہ ضرور ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کے صرف بچے کی زندگی جائے گی، باقی آنے والے بچے اور ان کے ماں باپ کی زندگی سنور جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً جاؤ اور ان ماں باپ کو اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی گیا اور تھوڑی دیر بعد ان ماں باپ اور ایک شیر خوار بچے کو لے آیا اور کہا، حضور، ان کو بہت ساری دولت دی جائے تو یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ نے اس بوڑھے کو بتایا کہ تمہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا جگر نکال کر دینا ہوگا اور تیری بیوی یعنی اپنے شیر خوار بچے کے پاؤں پکڑے گی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا رونے لگا لیکن اپنی غربت کو دیکھ کر وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ جب اس آدمی نے اپنے بیٹے کی گردن پر خنجر رکھا تو اس کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ اس کا خنجر چاہتے ہوئے بھی نہیں چلا اور اسی وقت اس اپنا خنجر پھینک دیا اور کہا، حضور،
اگر آپ اسی وقت میری گردن کاٹ کر کتوں کے آگے میرا جسم پھینک دے تب بھی میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم کسی بھی ماں باپ کو زبردستی یہ کام نہیں کروا سکتے۔ اگر یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تو پھر تم زبردستی نہیں کروا سکتے۔ یہ سن کر وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بڑی ہی مشکل سے صرف ایک ہی ماں باپ ملے تھے، اب وہ بھی نہیں مان رہے۔ آخر میرا علاج کیسے ہوگا؟ تو اتنے میں سلطان نے کہا کہ کوئی ایسا بچہ تلاش کر کے لاؤ جس کے ماں باپ اپنی ہی رضامندی سے اپنے بیٹے کی قربانی دے اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ تو اتنے میں بادشاہ کے کھڑے ساتھ میں ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سلطنت میں صرف آپ کی ملکہ اور آپ کا ہی بچہ بچا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو سپاہی نے کہا کہ حضور، آپ اپنے بچے کو جو کہ چند ماہ کا ہے اس کو قربان کر کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں اور اس کے جگر سے اپنا علاج کروائیں، صرف یہی آپ کے پاس آخری رستہ بچا ہے۔ یہ سن کر اس بادشاہ کے پیر کانپنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے اور کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج تک اپنے ہاتھوں سے آپ نے کئی بچوں کو ذبح کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، آپ کا دل نہیں ڈرا، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے۔ آج جب اپنی باری آئی تو تیرے ہاتھ بھی کانپنے لگے، حتیٰ کہ تجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر تو مر جائے گا، لیکن پھر بھی تو یہ ہمت نہیں کر رہا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ جذباتی ہو گیا اور کہا نہیں، میں ایسا نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں، اس بادشاہت اس عہدے کے لیے اپنے بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر دوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً ملکہ اور میرے بچے کو لے کر آؤ۔ ملکہ اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی اور بادشاہ کی زندگی بچانے کی خاطر ملکہ بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ ایک حکیم کے بھیس میں تھا، آپ نے خنجر بادشاہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا اپنے بچے کو ذبح کریں۔ بادشاہ نے خنجر رکھا اور خنجر چلانے ہی لگا تھا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کہا حکیم، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے بادشاہ، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کئی بچوں کو ذبح کرتے آ رہے ہیں، آج اپنی باری پہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ سن کر اس نے کہا ہے حکیم، میں جہالت میں ڈوب چکا تھا، میں اس سے بری لذت میں پڑ چکا تھا اور مجھے اپنے گناہ ہی نہیں لگتا تھا، لیکن میں اب مر جاؤں گا اور اب ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ صحت پانے کے لیے دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے اور جن جن ماں باپ کے بچوں کو آپ نے قتل کیا ان سے ان کے بچوں کا خون معاف کروا کے اللہ سے توبہ کر لیں۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا اے حکیم، تم بہت مجھے پہنچے ہوئے لگتے ہو، تم مجھے صحت یاب کر دو، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک گلاس پانی لاؤ۔ ایک گلاس پانی کا آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ آیات پڑھی اور اس پانی پر پھونکی اور اس بادشاہ کو کہا کہ پانی پی لو۔ جیسے اس بادشاہ نے پانی پیا تو وہ صحت یاب ہو گیا اور اپنی شفا کو دیکھ کر وہ بادشاہ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ حضور، آپ کون ہیں اور کہاں سے میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں؟ آپ نے جو کہا تھا وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سن کر سلطان نے اپنے سر سے پکڑی اتاری اور کہا کہ میں کوئی حکیم نہیں، نہ معالج ہوں، بلکہ میں تو مصر کی سلطنت کا سلطان ہوں اور تمہارے پاس مجھے ایک درویش نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تو سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن تو سیدھے راستے پر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا گیا میرے مالک، تم مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اس نے اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، پھر اس نے جن جن کے والدین کے بچوں کو قتل کیا تھا ان سے خون معاف کروایا اور ہمیشہ کے لیے عاجزی کی زندگی جینے لگا۔